أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اللہ کی رضامندی اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ نئے اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے اسلامی سال 1444 ہجری کو میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں اور ملک پاکستان کے لیے امن، محبت، پیار، خوشحالی اور ترقی کا سال ہو۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں مجھے، آپ کو اور ہم سب کے گھر والوں کو اور ملک پاکستان کو ناگہانی آفات، نقصانات، حادثات، بلاؤں، بیماریوں اور پریشانیوں سے مکمل طور پر محفوظ اور حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کی وجہ سے بہت خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اس عظیم مہینے میں فرعون اپنے کارندوں کے ساتھ غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ یہی وہ مہینہ تھا جس میں عام الفیل کا مشہور واقعہ پیش آیا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا، خود تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ اس ماہ محرم الحرام میں سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ سن 17 ہجری کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز اور ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ عزیز ساتھیوں، اس سال کی ابتدا کرنے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہم اپنے پورے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے سال کو ایک نئے عزم اور جذبے سے شروع کریں اور ذہنی اور عملی طور پر اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانی ہے ہمیں۔ اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دینا ہے، اور سب سے خاص اور اہم بات ایک نفع مند علم اور اس کو حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ معاشرے کے بہت سے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنی ہے اور عملی طور پر اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ توبہ کی آیت 37 تک تفسیر مکمل کی تھی۔ آج آیت نمبر 38 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو۔
کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل ہیچ ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے سورہ توبہ میں ایک بالکل نیا مضمون یعنی غزوہ تبوک کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ اور حنین کی فتح کے بعد جب عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو شام کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل اور ان کے بادشاہ غسان نے، جو کیسر روم کے ماتحت تھے، مسلمانوں کی ان کامیابیوں کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا اور مسلمانوں بلکہ اسلام کی کمر توڑنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف عرب بھر میں شکست خوردہ جو مشرکین تھے وہ بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے، اور تیسری طرف مدینہ کے منافقین نے ابو عامر راہب کی مدد سے غسان اور کیسر روم سے بھی ساز باز شروع کر رکھی تھی۔ یہودی بھی ان منافقوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور منافقوں نے اسی ساز باز کی غرض سے ایک مسجد جس کو مسجد زرار کا نام دیا وہ بھی تعمیر کر لی۔ گویا کفر کی اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی سرحد پر رومی فوجوں کے عظیم اجتماع کی خبریں دم قدم بار بار ایک ایک لمحہ پہنچ رہی تھیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے حالات کی ناسازگاری بھی ساتھ تھی، یعنی کہ مدینہ میں قحط سالی کا دورہ تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں اور فاصلہ دور کا اور پرمشقت تھا، سامان اور سواریوں کی بھی بہت کمی تھی، اور مقابلہ اس عظیم طاقت سے تھا جس نے حال ہی میں کسریٰ شاہ ایران کو شکست دی تھی اور دنیا پر اپنا رعب اور دبدبہ کی دھاک بٹھا دی تھی۔ گویا ہر لحاظ سے یہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ انہی حالات میں اللہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں میں عام اعلان جہاد کر دیا، اور معمول کے خلاف سب کو صاف صاف بتا دیا کہ شام کو جانا ہے اور ملک غسان اور کیسر کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ ان حالات میں منافقوں کا جنگ سے جی چرانا تو ظاہری بات ہے ایک فطری عمل تھا۔ بعض کو کمزور دل اور ضعیف الاعتقاد جو مسلمان تھے وہ بھی اس وقت تذبذب میں پڑ گئے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اور جہاد کی پرزور ترغیب دی جا رہی ہے۔ جہاد میں عدم شمولیت سے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا کہ جہاد میں عدم شمولیت سے تم زیادہ سے زیادہ اپنی جانیں یا کچھ مال ہی بچا پاؤ گے، بس فصلیں کاٹ لو گے یا سفر کی صحبتوں سے بچ جاؤ گے، اور یہ سب مفادات جو تمہیں ملیں گے جنت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ یہ سب دنیا کے فائدے تمہیں ملیں گے، آخرت کا عظیم فائدہ تم اس سے کھو دو گے۔ پھر آیت میں آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا ہم مسلمانوں پر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں منتخب کیا، ورنہ وہ تمہاری بجائے دوسرے لوگوں سے بھی یہ خدمت لے سکتا ہے، اور تمہارے انکار کی صورت میں تمہیں ان سے پٹوا بھی سکتا ہے اور خود بھی سزا دے سکتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت کے اعلان پر جہاد فرض عین قرار پاتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت جہاد کا عام اعلان کر دے تو جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔
پھر آگے مزید آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کا ذکر کیا اور غار ثور کا ذکر بھی آیا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز ساتھی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی بھی دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ان آیتوں سے ہمیں ہجرت مدینہ کا ذکر ملتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بارے میں ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ سیرت صحابیات میں حضرت اسماء بنت ابی بکر کی سیرت میں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق پڑھتے ہوئے ہم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہجرت مدینہ کو پڑھا، سمجھا۔ یقینی طور پر آپ سب کو ہجرت مدینہ کی اہمیت اور اس سفر کی ڈیٹیل معلوم ہو چکی ہے۔ اس سفر میں حضرت اسماء کا ذات النطاقین کا لقب پانا اور اونٹنیوں کے حوالے سے عامر بن فہیرہ کی مدد اور سراقہ بن مالک کا تعاقب کرنا، یہ سب واقعات الحمدللہ ہم نے بہت ہی ڈیٹیل سے پڑھے۔ پھر مسجد قباء کی بنیاد بھی اسی سفر میں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں جا کر جب اترے تو یہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، وہیں پر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی گئی۔ ان دنوں وہاں چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی جو اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر اس زمین کی قیمت پوچھی اور فرمایا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ زمین آپ کو مفت دیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت لینے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں قیمت ادا کر کر مسجد بنانا شروع کر دی۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ لوگ اس سفر کے لیے نکلے، یعنی ہجرت مدینہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص سکون قلب ان پر نازل کیا تھا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی تھی جو عام دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ لشکر فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے بھی ہو سکتے تھے۔ مثلا مکریوں کا وہ جالا بھی اسی لشکر کا حصہ تھا جو آنن فانن غار ثور کے منہ پر بنا دیا گیا تھا۔ قریش جب غار ثور پہنچے تو وہ مکری کا وہ جالا دیکھ کر انہوں نے اس غار کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گئے، اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنسا دیا تھا، اور اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھا۔ اس طرح کفار تو دانت پیستے رہ گئے، اور اللہ جو اپنے نبی کو بخیریت مدینہ پہنچانا چاہتا تھا وہ ہو کے رہا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت 41 انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے، مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے، اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے، یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی؟ تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی،
لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو، اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ پھر تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کینہ، بغض اور بغاوت رکھتے ہیں، اور یہ سستی کے مارے ہیں، محنت اور مشقت نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ اگر تھوڑی سی محنت کے بعد منافقوں کو مال غنیمت ہاتھ آ جانے کی توقع ہوتی اور سفر بھی اتنا طویل اور پرمشقت نہ ہوتا، تو پھر تو یہ یقینی طور پر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے۔ لیکن چونکہ شام تک کا سفر، اور وہ بھی شدید گرمی کے موسم میں تھا، اور جانا بھی ملک شام تھا، جبکہ سواریاں بھی بہت کم ہیں، اور آگے مقابلہ بھی ایک بہت دبدبے والی حکومت سے تھا جہاں فتح کی بجائے ناکامی کے آثار نظر آ رہے تھے، تو ایسی صورت میں یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے تھے؟ اب تو وہ یہی قسمیں کھائیں گے کہ اس وقت ہمارے حالات سازگار نہیں، ورنہ ہمیں آپ کے ہمراہ جانے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ اور وہ جھوٹے اس لحاظ سے بھی ہیں کہ حقیقتاً جو باتیں اور خدشات انہیں جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں، انہیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں عذر کے طور پر پیش کر دیتے تھے۔ پھر مزید آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ اس موقع پر منافقوں نے یہ روش اختیار کی کہ جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت طلب کرتے رہے، اور چونکہ وہ جنگ پہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی حد تک یہ جاننے کے باوجود ان کی یہ معذرت حقیقی نہیں ہے، بلکہ عذر جو ہیں وہ سارے کے سارے فضول اور بے ڈھنگے ہیں، لیکن اپنی نرم طبع کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے، جبکہ اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ان منافقوں کا جو اندر کا کینہ ہے، خباثت ہے، اور جو مکر و فریب ہے، وہ کھل کر سب کے سامنے آ جائے۔ یہ منافق لوگ جہاد پر روانہ ہونے کی ہمت اور ارادہ تو وہ سرے سے ہی نہیں رکھتے تھے، پھر یہ اس اجازت کا سہارا کیوں لیتے تھے؟ کیوں نہ یہ لوگ ننگے ہو کر سب کے سامنے آ جائیں اور اصل حقیقت صورتحال سامنے آ جائے۔ اس صورتحال پر پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اور مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کمال عنایت بھی ان آیتوں میں ظاہر کی کہ غلطی بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا اعلان فرما دیا، الحمدللہ۔ پھر مزید آیتوں میں بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو رخصت مانگنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کے وہ وعدے ہیں جو اس نے فتح و نصرت سے متعلق مسلمانوں سے کیے ہیں، اور آخرت پر ایمان سے مراد بھی جنت میں داخل ہونے اور بڑے درجات حاصل کرنے کے وعدے ہیں۔ اس لحاظ سے جن لوگوں کا اللہ پر و آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ تو فوراً اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے جہاد پر روانہ ہو جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی رخصت نہیں چاہیے ہوتی۔ البتہ جن منافقوں کا یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح ملے گی، اور نہ ہی ان کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ آخرت کے وعدے کبھی پورے ہوں گے، وہ بس اپنے دنیاوی مفادات کا ہی موازنہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا جہاد پر جانا سود مند ثابت ہو، اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور وہیں موت سے دوچار ہونا پڑ جائے، حالانکہ موت ان کو چاہے وہ جہاد میں ہو یا اپنے گھر پر آرام استراحت فرما رہے ہوں، دونوں صورتوں میں موت اپنے وقت پر ان کو آ کے ہی رہے گی۔ بس اسی گو مگو کی حالت میں وہ لوگ پڑے سوچتے رہتے ہیں۔ بالآخر انہیں یہی بھی تدبیر کامیاب نظر آتی ہے کہ کوئی حیلوں بہانوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لیں، تاکہ ان کے جھوٹ اور بددیانتی پر پردہ ہی پڑا رہ جائے۔
لہٰذا پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی جہاد میں شمولیت اللہ کو پسند بھی نہیں جن سے اسلامی فوج کو کسی فائدے کی بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہو، لہٰذا ایسے لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ گھروں میں ہی بیٹھ رہنا ان کے نصیب میں ہو جائے۔ پھر یہاں پہ میدان کارزار میں منافقوں کے فتنوں کے متعلق پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا، یعنی ایسے منافقوں سے لشکر مجاہدین میں شامل ہونے پر بھی خیر اور بھلائی کی توقع بہت کم ہوتی تھی، بلکہ الٹا یہ کئی طرح کی خرابیاں پیدا کرتے تھے۔ مثلا جنگ سے فرار کی راہ اختیار کر کے دوسروں کے حوصلے بھی پست کر دیتے تھے، یا دشمن کو اسلامی لشکر کے حالات سے مطلع کر دیتے، یعنی غداری کر دیتے، یا ان سے ساز باز شروع کر دیتے، یا اسلامی لشکر میں اختلاف کا کوئی سبب بن جاتے اور ان میں باہمی کوئی نہ کوئی تنازع، کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا پیدا کر دیتے، یا بے بنیاد افواہیں ہی اڑا کر مسلمانوں میں بددلی پھیلانے کی کوشش کرنے لگتے۔ لہٰذا اللہ کی مشیت میں ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہیلے بہانوں سے ان کی اصلیت ضرور ظاہر کر دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آیت میں کہا کہ اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سادہ لو جو مسلمان تھے ان کو ہدایت کی، کیونکہ ان کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ پھر ان کی باتوں پہ بڑا دھیان لگاتے تھے منافقوں کی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم میں بھی بعض ایسے سادہ لو افراد موجود ہیں جو ان منافقوں کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ وہ انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ان آیتوں سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو منافقوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے حالات سے انہیں مطلع کرتے رہیں، اور ایسے مسلمانوں کی پھر نیت میں چونکہ فطور نہیں ہوتا، اس لحاظ سے ان کی یہ اطلاعات مسلمانوں کے حق میں مفید بھی ہو سکتی تھی، یعنی جب وہ مسلمانوں کی اولو العزمی اور بے جگری سے لڑنے کے واقعات منافقوں سے بیان کریں گے تو خواہ مخواہ میں ہی ان کے دلوں پر مسلمانوں کی خیبت قائم ہو جاتی تھی۔ تاہم اس آیت میں بہرحال ہر صورت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے سادہ لو مسلمانوں کے بارے میں بھی تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کہیں ان کی یہی سادہ لوہی ہمارے لیے کسی فتنے کا موجب نہ بن جائے۔ آیت 48 حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، تاکہ اللہ کا سچا وعدہ اسلام کے غلبہ کا آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، جبکہ یہ ناک منہ چڑھا رہے ہوں۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے اور فتنہ میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست رکھا تھا، پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ نیز ان سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر عزیز ساتھیوں، ان ساری آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح منافقوں کی ایک ایک خصلت کو واضح طور پر ہم سب کے سامنے کر دیا ہے، تاکہ مسلمان ہر دور میں ہر وقت میں منافقوں کے فتنے سے باخبر رہیں اور ان پر خاص نگاہ رکھیں۔ ان آیات میں اب مزید آگے عبداللہ بن ابی کا فتنہ بتایا جا رہا ہے۔ دراصل منافقوں کی فتنہ انگیزیوں کی فہرست بہت ہی طویل تھی۔ عبداللہ بن ابی کو دراصل آپ کے مدینہ میں تشریف آوری ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر عبداللہ بن ابی کے سر پر اوس و خزرج دونوں کی سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ یہی وہ حسد اور کینہ تھا جس نے اسے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر عمر بھر اکسائے رکھا۔ غزوہ بدر سے پہلے اس کی قریش مکہ سے مراسلت رہی،
پھر جب بدر میں قریش مکہ کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی تو یہ جل بھن گیا اور اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا، مگر دل میں اسلام دشمنی بدستور قائم رہی۔ جنگ احد میں اس نے مسلمانوں سے غداری کی اور نہایت نازک موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو لشکر سے کاٹ لے گیا تاکہ مسلمان شکست دوچار ہو جائیں۔ زندگی بھر اس کی ہمدردیاں یہودیوں سے رہیں۔ انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا اس کا پسندیدہ شغل تھا۔ وہ بھی اس کی مہربانی سے مسلمانوں کے ہاتھوں پٹتے ہی رہے اور ہر موقع پر اللہ کی تائید بہرحال مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما پر تہمت لگا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جس ذہنی کوفت میں مبتلا کیے رکھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی، اور پھر مزید اسی غزوے میں اس نے انصار کو اکسایا کہ اس نبی کو مدینہ سے نکال دو۔ پھر مسجد زرار تعمیر کر کے انہی ناپاک سازشوں کے لیے ایک نیا اڈا بنا لیا۔ وہ حقیقت میں مسجد نہیں تھی بلکہ منافقوں کا ایک نیا قائم کیا گیا اڈا تھا، اور کیسے روم سے سازباز بھی اسی نے شروع کی تھی۔ غرض ہر موقع پر اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام مغلوب ہو اور مدینہ کا رئیس اعظم میں بن جاؤں۔ آخر یہی حسرت دل میں لیے ہوئے اس نے اس جہان سے کوچ کیا۔ پھر انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک منافق جد بن قیس کا حوالہ دیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس منافق اور رومی کافروں سے جہاد کے لیے کہا تو کہنے لگا، اگرچہ میری کئی بیویاں ہیں مگر میں ایک حسن پرست آدمی ہوں اور روم کی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اور میری اس عادت کو میری قوم جانتی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے معاف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب ان آیتوں میں یہ دیا کہ یہ بدبخت فتنے میں تو پہلے ہی پڑ چکا ہے، اب اگر اپنی باطنی خباثت کو چھپا کر اس پر ظاہری تقدس اور تقوی کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو یہ پھر فتنہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دوسرا فتنہ وہ ہے جس میں یہ سارے کے سارے منافق پڑ گئے ہیں۔ مسلمان تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور یہ منافق اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ ان کے لیے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتے اور جانے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ ان کے لیے تو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ ہو گیا تھا کہ نہ جا سکیں نہ رک سکیں۔ لہٰذا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کا حوالہ پھر دیا کہ اگر فتح نصیب ہو جاتی ہے تو یہ جل بھن جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو یہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عذرائے دور اندیشی پہلے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام ہم نے کر لیا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا یہی حشر ہونے والا ہے، لہٰذا اسی لیے ان کے ساتھ ہم گئے ہی نہیں۔ پھر وہ اپنی وہی خوشی خوشی میں اپنی مستیاں ظاہر کرتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں اور اپنی مجلسوں سے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جنگ کے پہلے اور جنگ کے بعد کے منافقوں کے حالات بہت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں بتائے ہیں۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر یعنی منافق کی خصلت کا فرق بتایا ہے کہ مومنوں اور منافقوں کے نظریاتی اختلاف جو تھے وہ یہی تھے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ کامیابی ملنے لگے تو اترانے لگتا ہے اور خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور اگر ناکامی ہو تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے ہمیشہ دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر کامیابی ملتی ہے تو اللہ کی مہربانی سمجھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، مگر اتراتا نہیں، اور ناکامی ہو تو وہ بھی اسے مایوس نہیں کرتی اور وہ اسے اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے، کیونکہ بہرحال اسباب کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے اور اس کے اچھے یا برے نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا ایک سچا مومن مسلمان ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے یہ کہہ دو کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے۔
یعنی یہاں پر مسلمان اور منافق کا بتایا گیا کہ ان دونوں کو دو باتوں کا انتظار ہوتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مسلمان جو ہیں وہ شاہ روم سے شکست کھاتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہیں، یعنی دونوں خیر ہی ہیں، بھلائیاں ہی ہیں جو اس کو ملیں گی۔ اگر فتح ہوئی اور مال غنیمت سمیت گھروں کو واپس آئے تو یہ تو پکی ہمیشگی کی کامیابی ہے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر تو ہماری کامیابی اور زمین مطمئن کے راہ حق میں جان دے دی اور آخرت میں جنت بھی اپنے نام کروا لی۔ یعنی دونوں صورتوں میں عظیم بھلائیاں ایک مسلمان کے حق میں آتی ہیں، جبکہ منافق کا اور کافر کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ صرف اور صرف دنیا کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر آگے ایک مسلمان کا نظریہ بھی بتایا گیا کہ بہرحال یہ بات تو یقینی ہوتی ہے، ایک مسلمان جانتا ہے کہ ہر حال میں منافق کو سزا تو مل کے رہے گی۔ اب وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آیا یہ سزا اللہ تعالیٰ خود اس پر عذاب بھیج کر دیتا ہے یا پھر دنیا میں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو، منافقوں کو دلواتا ہے۔ آیت 54 سے پڑھتے ہیں، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، نیز ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل نخواستہ، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے مال اور اولاد اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کا مال بھی کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوتا، اور اس کا حوالہ وہی منافق کا دیا جا رہا ہے جو کہ یعنی جد بن قیس کا، جس نے رومی عورتوں کا بہانہ کر کے اپنے آپ کو جہاد سے روکا تھا۔ اس نے رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا بہانہ کر کے جہاد پر جانے سے تو معذرت کر لی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ البتہ میں مالی اعانت کرنے کو تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم لوگ یہ مالی اعانت خوشی سے کرو یا مجبوراً، طوعاً او کرہا، تو کسی بھی صورت میں یہ قبول نہیں ہوگی، یہ بھی تم اپنے ہی پاس رکھو، کیونکہ بہرحال یہ تو بات واضح ہے کہ نافرمان یا منافق لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے کبھی صدقہ نہیں دیتے، وہ جب بھی کریں گے ریا کے لیے کریں گے یا مجبور ہو کر کریں گے۔ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے صدقہ لینے کی پھر کیا ضرورت ہے۔ پھر آیتوں میں بتایا گیا کہ ان منافقوں کو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے جن کے پیچھے یہ لوگ مرے جا رہے ہیں۔ اب وہ کن چیزوں کے پیچھے مرتے تھے اور کن چیزوں کی وجہ سے منافقت میں مبتلا ہوئے تھے؟ یہ مدینہ کے جتنے بھی منافق تھے سب سن رسیدہ اور مالدار لوگ تھے۔ ان منافقوں کا سطحی طور پر جو مجموعی نقطۂ نظر تھا محض دنیاوی مفادات کا حصول ہوتا تھا، اور عزت و جاہ و جلال اور اولاد اور مال و دولت کی فراوانی ہوتی تھی۔ اب انہیں مشکل یہ پیش آئی کہ ان کی اولادیں بھی مسلمان ہو گئی تھیں، جن کے نزدیک عزت و جلال کا معیار ان کے معیار سے بالکل برعکس تھا۔ ان کی اولادیں جو مسلمان ہو گئی تھیں وہ تو عزت اور معیار کو صرف اور صرف تقوی کا معیار سمجھتے تھے، اور پھر اس لیے ان کی نظر میں اپنے منافق والدین اور جو بھی عزیز و اقارب تھے وہ سب کے سب ان کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس نظریاتی اختلاف نے ان منافقوں کو اپنی ہی اولادوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ نے ان کی اولاد ہی کے ذریعے انہیں دنیا میں سزا دے دی، اور چونکہ وہ اپنی خود پرستی والی طبیعت کو بھی بدل نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ آخر دم تک اسی شش و پنج میں مبتلا رہے، اور آخر بالآخر انہیں موت آ گئی اور وہ اسی نفاق اور ذلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اور آخر میں بتایا گیا کہ ایسے منافقوں کو پھر یہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ عزت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، یعنی جس بیچارگی اور ذلت کے عالم میں یہ اس وقت مدینہ میں اپنی زندگی پوری کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی چھوٹی موٹی پناہ گاہ ایسی مل جائے جہاں وہ اسلامی حکومت کے تسلط سے آزاد رہ سکیں، اور اگر انہیں کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ کتنی ہی تنگ جگہ کیوں نہ ہو، یہ لوگ 1 منٹ کی تاخیر نہیں کریں گے اور تمہیں چھوڑ کر فوراً وہاں پہ دوڑتے چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔